فارم 47 کی حکومت میں، شہباز شریف کی حکومت نے، مریم نواز کی حکومت میں اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے۔ ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی۔ سائے منڈلا رہے ہمارے وطن کے اوپر، اس کی تباہی و بربادی کے، ان کے خلاف ہے کہ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر یہ دھسے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں، یہ ملک جو ہے یہ طاقت کے زور پہ چلایا جائے گا۔ ڈیجیٹل دہشت گرد کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ یہ ورڈز DGISPR کے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ جب آپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، کہاں پہ بیٹھا ہے، تو پھر یہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا کہ وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہم سارے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے؟ اس کو ہرا کے، یہ ہارا ہوا ہے لیکن اس کے ہار کا جنازہ اٹھے گا۔ ہم نے اسپیکر صاحب کو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے ایمنگان صاحبان کی طرف سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایمنے صاحبان بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کو آواز کو دبایا جاتا ہے، ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے، ان کی فیملی ممبرز کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ آج ہم نے پہلی مرتبہ پارلیمان کے اندر، ان کی پریمیسز کے اندر، چیمبر سے باہر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگایا۔ ہم نے 3 بجے سے 6 بجے تک یہ علامتی ہڑتال آج کیا ہے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، جس ملک میں منتخب نمائندے جو عوام کی آواز بن کر کے اس ایوان میں آتے ہیں، اگر ان کی آواز آپ بند کریں، ان کی آواز نہ پہنچ سکے، وہ اس ایوان میں بیٹھ کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوتے، اگر ان کی اپنے حقوق کا تحفظ نہ ہو، خان صاحب کو جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے، بشرا بی بی کو جس طریقے سے ایک کیس کے بعد دوسرے میں گرفتار کیا جاتا ہے، جس طریقے سے خان صاحب کی بیلیں ریفیوز کی جاتی ہے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ حملہ کیا گیا، اس سب چیزوں کے خلاف ہم نے آج احتجاجی کیمپ لگایا ہے۔ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی۔ اس رہائی کے لیے، اصلاح قانونیت کے خاتمے کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے انشاءاللہ ہمارا احتجاج پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر اور اس احتجاجی کیمپ کے ذریعے سے انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا اور جاری رہے گا۔ ہم لوگ علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ، سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے آج اس کا آغاز کیا اس سخت گرمی اور حبس میں، اور ہم لوگ اس کو چلاتے رہیں گے۔ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری میٹنگ تھی اڈیالہ جیل میں، تو انہوں نے کہا میں بھوک ہڑتال خود کروں گا۔ ان کو ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا، ہم نے کہا سر آپ نہ کیجیے گا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم لوگ شروع کریں گے اور پورے پاکستان میں کریں گے۔ پارلیمنٹ سے شروع کیا، اور جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا تو پورے پاکستان میں ہم لوگ کریں گے۔ آج کا علامتی بھوک ہڑتال کیمپ، اس کی 3 جز ہیں۔ نمبر 1، وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے مرد اور خواتین اسیران، کل رؤوف حسن صاحب اور ہمارے ٹیم کے ساتھی لڑکے اور لڑکیاں جن کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو حفظ بیجا میں رکھا گیا اور صبح پھر پیش کیا گیا عدالت میں، ان کی فی الفور رہائی کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک میں انفلیشن، افراد زر کی لہر جاری ہے اور ایک مہنگائی کی لہر اس شدت کی ہے کہ محنت کاش کا جینا مشکل ہو چکا ہے پورے پاکستان میں، اس کے خلاف ہے یہ۔ اور تیسری چیز، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں امن ہونا چاہیے، اور ان تینوں چیزوں کا حصول اس وقت ہوگا جس وقت یہ شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت مستعفی ہو کے آزادانہ منصفانہ انتخابات نہیں کراتے۔ ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی ہم سب جماعتوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہو،
کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جائے. اور کل کی DGISPR کی پریس کانفرنس جو تھی اس کے بارے میں کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی. یہاں پہ صرف میں یہ کہوں گا کہ DGISPR کی وہ پریس کانفرنس نہیں تھی, اس نے اپنے آپ کو ترجمانی اس نے کی انٹیریئر منسٹر کی, فائنینس منسٹر کی اور انفارمیشن منسٹر کی. تو DGISPR نے خود ہی اپنے آپ کو ایک فیڈرل وزیر کے طور پہ پروموٹ کر دیا اور پریس کانفرنس کی. عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے. ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی, بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں ہمارے ورکرز ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے, ان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت, یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے DGISPR کو آنا پڑتا ہے, تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل, اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو, بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے, لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے, کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی. اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی, ہماری تحریک انصاف کی پارٹی, ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے. تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا, جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھوک ہڑتال ہے اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ ملک جو ہے یہ طاقت کے زور پہ چلایا جائے گا. حالانکہ آئین پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے فری موومنٹ کرے, لیکن جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انارکی پیدا کر رہے ہیں. تیسری بات جو ان مہنگائی کی بات تو کی, عمر صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی ہے, یعنی جو آئندہ بل آ رہے ہیں یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بالکل باہر ہے کہ کوئی بل پے کرے. جتنے زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور جتنے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا, جتنے انہوں نے پیٹرول میں اضافہ کیا, جس سے آٹا گھی دالیں سب کچھ بہت مہنگی ہو جائے گی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی دھمکیوں سے, ان کی بدماشی سے کوئی دب جائے گا, یہ کی غلط فہمی ہے. میں نے صرف ایک سوال کرنا تھا DGISPR صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, ساتھ انہوں نے آگے یہ کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ پاکستان ہے, وہ پاکستان سے باہر ہے, وہ مسلمان ہے, وہ غیر مسلم ہے. یہ ورڈز DGISPR کے میں کوٹ کر رہا ہوں. جب آپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر ہے, مسلم ہے, نان مسلم ہے, کہاں پہ بیٹھا ہے, تو پھر یہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا کہ وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہم سارے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے؟ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ کے موقف کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. ہم اس جدوجہد میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور جمعے والے دن پورے پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے, وہ پرامن ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو 2-4 قاتل پنجاب کی حکومت کا اور مرکز کی حکومت کا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر رجسٹرڈ FIRs ہیں, یہ جو وہاں پر حصہ ہیں اور یہ ہمیشہ ڈرٹی پولیٹکس کرتے ہیں, یہ کبھی ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. انہیں اور پنجاب کے IG کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ سدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے, یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا. یہ آپ لوگ آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پر کیا تو بھول جائیں گے, لیکن آپ جو عورتوں کے ساتھ, جو بچوں کے ساتھ, جو گھروں کی چادروں چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے کر رہے ہیں, اس کا ریٹرن انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا. پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف ہے, ملک کو سیاسی
बदतरीन सियासी बहरान हत्ता दलदल में डालने वालों के खिलाफ है, माशी इस्तिकलाल को कंप्रोमाइज़ करने वालों का है, माशी तौर पर मुल्क को अगयार के हाथों में बेच देने वालों के खिलाफ है। पाकिस्तान के अंदर जो सोशली और सिक्योरिटी अमन अमान के हवाले से जो इस वक्त तबाही बर्बादी हो रही है और ख़तरनाक किस्म के साए मंडला रहे हमारे वतन के ऊपर, इसकी तबाही बर्बादी के, इनके खिलाफ है कि जो उनको काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे और जो नहीं करना चाहिए उसके अंदर ये धंसे हुए हैं। लिहाजा ये हमारे फ्यूचर के लिए है, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए है, हमारी नस्लों के फ्यूचर के लिए है। लिहाजा मैं अपने जवानों से कहूँगा, तुम हमारा फ्यूचर हो, तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इस जुल्म सितम के खिलाफ, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को मजीद जंगों में धकेलने के खिलाफ। जो ये प्लान किए हुए कि पाकिस्तान के अंदर जंगे लेके आना चाहते हैं, बातचीत नहीं करने चाहते, जंगे लाना चाहते हैं, इनके खिलाफ आपने निकलना होगा जवानों। आइंदा जो आने वाला जुम्मा है हम सब ने निकलना है। जैसे मैंने पहले कहा, ये जो भूख हड़ताल है मुझे उम्मीद है एक मूवमेंट की शक्ल में ढलेगी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे अजीम मूवमेंट होगी ये भूख हड़ताल की मूवमेंट। और जुम्मा जो आने वाला है, मैं अपने तमाम दोस्तों को, चाहे वो ताजर हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो टीचर हैं, जो भी जिस ज़िंदगी के शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, अब हम सारे इकट्ठे हैं, हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं। इमरान खान हम सब की उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की उम्मीद है, वो पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है, वो पाकिस्तान को बचा सकता है इस वक्त। पाकिस्तान के अवाम उसको मानते हैं और किसी को नहीं मानते। 90% से ज़्यादा अवाम, वो पाकिस्तानियों को एक कौम बना सकता है, पाकिस्तान के बहरानों से निकाल सकता है। हम उसके साथ हैं और इस राह में इंशाअल्लाह आखिर तक खड़े हैं। लिहाजा मैं पूरे पाकिस्तान में सब पाकिस्तानियों को, अपने सब दोस्तों को से कहता हूँ कि जुम्मे के दिन, नमाज जुम्मा के बाद आपने पुरअमन एहतजाज करना है मुल्क के अंदर, नाइंसाफ़ी के लिए, मजदूरों के हक़ के लिए, बेरोज़गारों के हक़ के लिए, महंगाई की चक्की में जो पिसे हैं उनके हक़ के लिए, वो जो जेलों में बेगुनाह हैं उन कैदियों के लिए। इमरान खान साहब का बेगुनाह जेल में जाना हमें मुतवज्जो करते हैं कि हर बेगुनाह कैदी जो जेलों में है हम उसको आज़ाद कराएंगे, हम उसके हुकूक की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान के जो बेरोज़गारी फैला रहे हैं, गुर्बत फैला रहे हैं, हमारी मिडिल क्लास को श्रिंक कर रहे हैं, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है दिन ब दिन, इन तबाही के किरदारों के खिलाफ, इस हारे हुए लश्कर के खिलाफ ये भी हारा हुआ है। पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को वहाँ ले जाना चाहते हैं जब वापस ना सके, हम इनको वहाँ नहीं ले जाने देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बात सुन ले, एक मिनट आखिरी बात सुन ले प्लीज़, एक आधा जुमला। लिहाजा मैं अगले जुमे के हवाले से भी सबसे कहता हूँ कि निकलें बाहर, GB से लेकर पूरे पाकिस्तान में, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ पूरी दुनिया में कि भूख हड़ताल मूवमेंट में ढालने के लिए भी तैयारी करें। इंशाअल्लाह अजीज़ हम आखिर दम तक खड़े रहेंगे और इस हारे हुए लश्कर को जो आवाम से लड़ना चाहता है, इसको हरा के, ये हारा हुआ है लेकिन इसके हार का जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह, और इसके सरपरस्तों का भी इस हार में वो शरीक है, उनका भी जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह।